رمضان جدا ہونے کو ہوئے میرے مولا، اگر ابھی تک ہماری بخشش نہیں ہوئی تو اپنے کرم سے ہماری بخشش فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال ہوا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حضور میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو۔ حدیث میں الفاظ ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعا بڑی پیاری ہے، میسج بھی بڑا پیارا ہے اس میں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معافی کو پسند کر، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کیا پیارا انداز ہے، لیکن اس میں میسج کیا ہے؟ اللہ سے عرض کر رہے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا؟ نہیں، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، بدلہ لیے بیٹھے ہیں، دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سارے گناہ معاف کر دے۔ خود بتاؤ نا یہ کیسی معافی ہے؟ مزہ کیا ہے؟ اللہ سے عرض کریں مولا میں تو بندہ، میں چھوٹا سا انسان، لوگوں نے دل بھی دکھایا، زیادتیاں بھی کی، ظلم بھی کیے، اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ پھر دعا کتنی پیاری بن جائے گی۔ تو اگر ابھی تک دل میں دشمنیاں ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، تعلق توڑے ہوئے ہیں، تو معافی ان کو معاف کریں، تعلقات کو بحال کریں، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کہ میرا رب چاہے نا تو ہم جیسے گناہگار کو بھی اپنا ولی بنا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ولایت بھی مانگنی چاہیے، ورنہ نارملی کوئی بندہ نہیں، نارملی لوگ دعا نہیں کرتے ہوتے یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا دے۔ ہمیں واقعی شرم آتی ہے کہتے ہوئے یار میرے جیسا گناہگار، میرے جیسا بدکار، میں جناب اتنا اللہ کا نافرمان، میں کیسے ولی بن سکتا ہوں؟ لیکن میرا رب تو بنا سکتا ہے نا۔ ہم گناہگار ہیں، وہ تو کریم ہے نا، وہ سچی توبہ عطا کر کر جب اتنے بڑے بڑے مجرموں کو ولی بنا سکتا ہے تو میں بھی تو مانگوں تو صحیح اس سے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ کیسے کیسے لوگ بدلے۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی کہتے ایک بار سفر پہ جا رہا تھا تو ایک کشتی میں بیٹھا، اس میں ایک بندہ بھی تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت جو ہے اس کی یوں سمجھے کنیز تھی، تو اس نے عورت کو کہا کہ ذرا گانا سناؤ۔ عورت نے کشتی میں گانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا، تھوڑا اور آگے گئے تو عورت سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ شراب بھی پلاؤ۔ اس نے شراب پلانا شروع کر دی۔ اللہ کے نیک بندے کشتی میں موجود ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا میں بریک کرتا ہوں۔ ہمارا یہاں کیا حال ہے؟ سفر شروع ہوتا ہے، بندے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جہاز کے سفر میں۔ جو انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں میری بات کو مانیں گے کہ ہم نے خود دیکھا یار ہمارے وطن سے فلائٹ اڑ رہی ہے، 99% مسلمان بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی جہاز ٹیک آف ہوا اور شراب فری میں سرو ہونا شروع ہوئی، یار مسلمان شراب پی رہا ہے کیونکہ فری میں مل رہی ہے۔ کسی نے گانے لگا لیے، کسی نے فلمیں لگا لی، کسی نے میوزک لگا لیا، حالانکہ جہاز کے اندر تو حال یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جہاز جب کریش ہوتا ہے تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے یہ تو توبہ کر کے کرنے والا سفر تھا، وضو سے سفر کرتا، کلمہ پڑھتا، توبہ کرتا، مگر کیا ہو جاتا ہے؟ سوچتے نہیں کہ ہم کس حال میں۔ اگر دیکھیں نا، آج سے 5 سال پہلے جمعۃ الوداع والے دن ہی حادثہ ہوا تھا نا، جو کراچی کا جہاز گرا، اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے جو شہید ہوئے تھے، مگر جب بندہ جاتا ہے تو بچتا نہیں۔ تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں مسلمان ہوں، بھائی ہوا میں ہوں تو بھی مسلمان ہوں، فری میں کوئی کیا مجھے شراب دے گا میں شراب پی لوں گا؟ میں نے کرنا کیا ان حرام چیزوں کو؟ اب وہاں بھی یہی ہوا۔ نوجوان کو جو بندہ تھا اس نے عورت کو کہا شراب پلاؤ، شراب پلاؤ۔ اب جب وہ شراب وراب پی لی اس نے تو حضرت ابو ہاشم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی گانا ہے تو آپ بھی سنائیں۔ اب وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جس کا ایسا ردم ہے، اس کی ایسی لے ہے کہ بندہ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں بہتا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے قرآن پاک کی سورت کون سی سلیکٹ کی؟ سورہ تکویر، جس کے بارے میں آتا ہے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو قیامت کیسے طاری ہوگی، وہ سورہ انشقاق، سورہ تکویر، سورہ انفطار کی تلاوت کرے، ترجمہ پڑھے، آپ بلیو کریں ان تینوں سورتوں کو ترجمہ اور تفسیر پڑھے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے قیامت کو بیان کیا۔ اب آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ کیا پڑھتے ہیں ذرا سنیے گا۔ اس شخص کے سامنے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ پڑیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
اب وہ شخص جو ہے رونے لگا. اب جب قرآن کی آیت پر آپ پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, زارو کتار رونے لگا. اپنی کنیز کو کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو. اپنی ساری شراب کشتی سے پانی میں بہائی. اب حضرت سے کہتا ہے حضور بڑے گناہ بڑی خطائیں, کیا میری بھی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ والے تھے, قرآن کیسا یاد تھا. آپ نے قرآن سے ہی رپلائی دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بس اس بندے نے یہ سنا اور سچی توبہ کر لی. اگر میں اور آپ بھی قرآن اس انداز سے پڑھنے والے بن جائیں, قرآن کہاں بگڑنے دے گا, قرآن کدھر جانے دے گا, باندھ کے رکھے گا قرآن انشاءاللہ ہمیں. مگر دوستی تو کرو نا قرآن سے. آج دوستی ہے تو موبائل فون سے ہے. کسی کا موبائل لے لو ایسا لگتا ہے اس کی سانس لے لی ہے. مسجد میں اگر لگا دے نا جیمر کہ جناب جو مسجد میں آئے گا اس کا موبائل نہیں چلے گا, آدھے ہو جائیں گے. یعنی بھائی آدھا گھنٹہ بیان میں موبائل کے بغیر کیسے جائیں گے؟ یعنی موبائل ایسا لگتا ہے ہمارا کوئی آکسیجن لے لیتا ہے. یہ جتنے سافٹ ویئر آپ اور میں روز سینکڑوں بار آن کرتے ہیں نا, جب قبر میں جائیں گے تو سارے آف لائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ دوست ڈھونڈنے کو بھی نکلیں کہ یار 2 دن ہو گئے واٹس ایپ آن لائن نہیں ہو رہا, فیس بک پہ کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے, ناٹ آن لائن فرام لاسٹ 2-3 days. چیک تو کرو بندہ کدھر گیا, یہ تو ہر وقت آن لائن ہوتا تھا. تو تھوڑے 2-3 دن بعد جواب ملے گا بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے, بندہ قبر میں چلا گیا اس لیے آن لائن نہیں ہو رہا. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن. مگر آپ کو پتا ہے قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک کا مضمون ہے. جو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ لے, یہ سورہ ملک اسے عذاب قبر سے بچائے گی. قبر میں آ کر وہ سورت بچائے گی. قرآن محشر کے دن کیسے آن لائن ہوگا؟ سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو بندہ دن اور رات قرآن پڑھے, اس کے حلال کو حلال جانے, اس کے حرام کو حرام جانتا ہو, اللہ عز و جل فرشتوں کا اس کو ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اب قرآن اللہ کی بارگاہ میں دلائل پیش کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا یار میرا مقدمہ میں جیت جاؤں گا, بڑا کمال کا وکیل کیا ہے, بڑا مہنگا وکیل کیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں, قرآن کو اگر اپنا وکیل بنانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنانا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے قرآن اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. اے اللہ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ کام کرتا تھا نا اس کو اجرت ملتی تھی. اے اللہ, اے کریم, فلاں شخص دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا, حلال کو حلال جانتا تھا, حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ اس کی اجرت عطا فرما, اس کو اجر عطا فرما. اللہ کریم بندے کو کرامت کا لباس پہنائے گا, تاج شاہی پہنائے گا. بندے سے نہیں پوچھے گا, اللہ قرآن سے پوچھے گا, حل ردیتا, اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا مولا کچھ اور بھی عطا فرما دے. اے اللہ اس بندے کو اور عطا فرما. سبحان اللہ, اس بندے کو بادشاہت, اور فرمایا اس بندے کو بادشاہت کے ساتھ جنت عطا کر دی جائے گی. اللہ قرآن سے پوچھے گا حل ردیتا, اے قرآن اب تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا ہاں میرے مولا اب میں راضی. مبارک ہو اسے جو صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں. نیت کر لو نا, یہ حدیث سن لی نا کہ روزانہ دیکھیں ہم آفس جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کاروبار پہ جاتے ہیں, نارملی ہم شاور لے کر جاتے ہیں, وضو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور نہیں ہے تو چلیں آج سے کرنا شروع کر دیں اور کچھ نہ کچھ جاتے جاتے قرآن کھول لیں. اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین پڑھ لیں, 4-6 آیتیں پڑھ لیں, 10 آیتیں پڑھ لیں, اور قرآن کو چومیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے نگران شورا نے ایک بڑا کمال کا کام کیا. ایک بہت بڑی شخصیت دوسرے ملک میں رہتے, ان سے پوچھا آپ قرآن روز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو آئی صاحب نے ان کو کہا ایسا کریں روز آفس پہ جایا کریں نا, صبح صبح شاور تو لیتے ہیں کہاں, بالکل, تو کہا جاتے تھے قرآن کو چوم کے جایا کریں. اچھا میں سوچنے لگا یار قرآن پڑھنے کا کہا نہیں, صرف چومنے کا کہا. تھوڑے دنوں بعد اس شخصیت نے بتایا, کہا یار آپ نے کمال کا فارمولہ دیا. میں 3-4 دن تو چوم کے گیا, پھر سوچا یار بغیر پڑھے جا رہا ہوں, تو اب میں روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگ گیا. قرآن کی اپنی اٹریکشن ہے, آپ قرآن کو ہاتھ تو لگاؤ, پڑھ لو, قرآن کو دوستی تو کرو نا. چلے آپ 2-3 آیتوں سے صبح کریں. حدیث میں کیا فرمایا, دن اور رات میں قرآن پڑھنے والا قرآن وکیل بن جائے گا, قرآن اللہ سے بخشش کروائے گا. اور سبحان اللہ رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کریں. اگر میں اور آپ یہ فارمولہ بنا لینا کہ میں دن میں آفس, کاروبار, گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا, اور رات سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا, انشاءاللہ قرآن سے دوستی ہو جائے گی. اور پھر قرآن کو سمجھنا شروع کریں. تلاوت اپنی جگہ, انڈرسٹینڈنگ آف قرآن, ایک ایک آیت میں خزانے ہیں, ایک ایک آیت میں کیا کیا نہیں ہے. میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی سوشل میڈیا پہ, کسی نے لکھا, بڑی پیاری بات لگی مجھے. اچھی باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس نے لکھا کہ جناب دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نام لو تو منہ میں پانی آ جاتا ہے, یعنی اس کے نام میں امپیکٹ ہے.
ہیں, آپ کی باڈی پر وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. فرمایا جب دنیا کی چیزوں کے نام میں اتنا امپیکٹ ہے تو جو اللہ 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 کرتا رہے, تلاوت قرآن کرے, بے شک وہ پڑھتا رہے گا, اس کے دل میں نور داخل ہو جائے گا. صرف نام الہی میں کیا کیا امپیکٹ موجود ہے اور کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. اور پھر جو انڈرسٹینڈ کرے, آپ اگر ڈیپتھ آف قرآن سمجھنا چاہیں نا تو قرآن سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر کون سی جگہ باقی بچی؟ نبی پاک کے دل اقدس کو اللہ نے یہ طاقت دی اور سینہ مصطفیٰ پر قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن کی اپنی ہیبت ہے, قرآن کی اپنی طاقت ہے. 2 4 6 آیتیں پڑھ کر سمجھنے لگو گے, آپ فیل کریں گے کہ اندر کچھ داخل ہو رہا ہے, نور داخل ہو رہا ہے, برکتیں مل رہی ہیں. تو چلے پہلی نیت یہ ہو گئی کہ رمضان کا تحفہ کیا لینا ہے کہ انشاءاللہ روز قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دوسرا تحفہ قرآن رمضان کا, جو ماشاءاللہ 5 وقت ہم نے نماز پڑھی ہے. میں نمازیوں سے بات کر رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے بہت حسن ظن ہے کہ آپ میں سے کسی کی رمضان میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہوگی ماشاءاللہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو نمازیں قضا کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ یعنی ہم زبان سے نہیں کہہ رہے, میرا جملہ سخت ہے لیکن میں کہتا بھی اسی لیے ہوں, ہر جگہ ہی روزانہ بیان میں جملہ سب جگہ کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل پہ چوٹ لگ جائے. اور ماشاءاللہ مجھے کچھ فیڈ بیک بھی آیا ایسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں. تھوڑا سخت جملہ ہے, ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے لیکن پریکٹیکلی یہ میسج نہیں جا رہا کہ اے اللہ جب تک شیطان بند ہے نا, جب تک ہم نے تیری ماننی ہے, اور جیسے ہی شیطان چھوٹ جائے گا ہم نے پھر شیطان کی ماننی, تیری نہیں ماننی. کیسی بے وفائی ہے یہ, ہے نا غلط بات. آپ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی ایسا کون کہتا ہے, کوئی بھی نہیں کہتا, بالکل کوئی زبان سے نہیں کہتا, مگر پریکٹیکلی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا. مثال دیتا ہوں, کل ستار مسجد میں انشاءاللہ مغرب کی نماز میں نمازی زبردست ہوں گے انشاءاللہ, اور اگر مغرب کے بعد اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے, عشاء میں لوگ آئیں گے اترے؟ نارملی نہیں آتے. یار ایسا کیا ہو گیا کہ چاند دکھا اور میری عشاء ختم, میرا مسجد سے تعلق ہی ختم. اچھا عید والے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن عید کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب. کیا ہے؟ ذرا بل کے دورائیے کیا ہے؟ اور فرض فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض کی اہمیت زیادہ یا واجب کی اہمیت زیادہ؟ مگر لاکھوں لوگوں کی عید والے دن فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. یعنی کمال ہے یار, ایک دن پہلے یہ وہی بندہ تھا جو پوری رمضان فجر پڑھتا رہا اور عید والے دن فجر قضا ہو گئی. یعنی پہلے دن ہی شیطان مجھ سے کھیل گیا اور میں شیطان کی باتوں میں آ گیا. اس سے بڑی بے وفائی کیا ہے کہ میرے رب نے پورا مہینہ مجھ پر رحمتیں برسائیں. ارے ہمیں مقابلے کے لیے تیار کیا گیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سے دوستی لگاتے ہیں نا, اور معاف کیجیے گا شیطان سے جو لوگ دوستی لگاتے ہیں, جو معاذ اللہ شیطان کی بات میں آ جاتے ہیں, آج سنو اللہ کا پیارا کلام ہمیں کیا کہتا ہے. شیطان سے دور رہیے. اللہ فرماتا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو. دشمنی کرنی ہے اس سے. اللہ سے دوستی کے لیے شیطان سے دشمنی کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان سے بھی دوستی اللہ سے بھی دوستی, یہ نہیں ہو سکتا. یا تو شیطان کا کوئی دوست ہے یا رحمان کا کوئی دوست ہے. فیصلہ آپ کریں میں کس کا دوست ہوں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو, چاند نظر آتا ہے اور جناب ایسے غائب ہوتے ہیں. ایسا مت کرو, بلکہ شیطان ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے کان پکڑ لیتا ہے, جدھر لے کے چل رہا ہے ادھر بندہ جا رہا ہے. اور عید کے 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے گا. جیسے ہی چاند نظر آئے گا شیطان رہا ہوگا نا, اپنی پوری فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے کہ 3 دن میں ان کی ساری رحمت, ان کے اوپر جو ساری جو ہے نا وہ عبادت کے جو نور ہے اور جو دل میں روحانیت ہے سب برباد کر دو. اور ہو جاتا ہے ایسا, 3 دن تک نظر ہی نہیں آتا کوئی مسجد میں. اور یہ 3 دن میں جو میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں, جس نے نیت کی ہے نا میں نماز نہیں چھوڑوں گا, وہ لازم سمجھ لے کہ میں نے 3 دن ساری نمازیں باجماعت پڑھنی ہے. اور جو یہ کر گیا نا, یہ طوفان آئے گا, یاد رکھنا. ایک طوفان آتا ہے, جو اس طوفان سے بچ کر گزر گیا اب انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا, کیونکہ اس نے عید کے دن پڑھ لیے نا, بعد میں تو ویسے ہی لائف روٹین میں آ جائے گی. لوگ جاب پہ چلے جائیں گے, کاروبار شروع ہو جائیں گے, اسکول کالج شروع ہو جائیں گے, ایوری بڈی بیکم ان روٹین. لیکن جو 3 دن نمازیں قضا کر گیا نا, پھر ہوتا کیا, اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی. شیطان کہتا اب 3 دن تو نہیں پڑھی, بعد میں پڑھ لیں گے, اگلے جمعے سے پڑھیں گے. اس کی روٹین بریک اپ ہو جاتی ہے. بریک اپ نہیں ہونے دینا. آپ نے یہ ٹھان لینی ہے کہ اس بار شیطان تجھے جتنا زور لگانا ہے لگا لے, عید کے دنوں میں بھی میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں. ایک نیک شخص کی شیطان سے ملاقات ہوئی. وہ بندہ بڑا عقل مند تھا. شیطان سے کہتا ہے کہ اے ابلیس یہ بتا میں تیرے جیسا کب بن سکتا ہوں. شیطان کہتا ہے یہ کون آ گیا.
جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. تو بہر بس اس نے ایک آدمی نے کہا مجھے یہ پسند ہے، تم سوال کا جواب دو، میں اگر تیرے جیسا بننا چاہوں تو کیسے بن سکتا ہوں. شیطان ہو سکتا ہے خوش ہوا ہو کہ چلو کوئی تو ملا جو میرے جیسا بننا چاہ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے جیسا بننا بڑا آسان ہے، بس 2 کام کر لو. نمبر 1 نمازوں میں سستی کیا کرو. نمبر 2 جھوٹی یا سچی قسمیں بس زیادہ کھایا کرو، قسمیں کھایا کرو ہر بات میں، تم میرے جیسے بن جاؤ گے. وہ نیک شخص تھا، کہتا ہے میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ دونوں کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے مجھے کسی نے بھی ایسا دھوکہ نہیں دیا، اب میں بھی وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی آدمی کو نصیحت نہیں کروں گا. مگر ہمارا کام تو ہو گیا. اب غور کر لو، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھو، اور ہم یہ 2 کام میں کتنے انوالو ہیں. نمازوں کی سستی تو اتنی عام ہے. نبی پاک شب معراج جب تشریف لے گئے نا، پیارے آقا نے ایک عذاب دیکھا تھا کہ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں بڑے بڑے پتھروں سے. سر کچلتا تھا، بعد میں ٹھیک ہو جاتا، پھر پتھر پھینکتے، پھر کچلتا، پھر ٹھیک ہو جاتا. نبی پاک نے جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کے وقت جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے، بھاری ہو جاتے تھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے. سچ بتاؤ رمضان کے علاوہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کوئی کہنا حضرت نماز کے لیے چلے، بس آپ چلیں یار آج سر میں بڑا درد ہے، بس میں چلتا ہوں، آپ آگے چلیں میں چلتا ہوں. یعنی نماز کا نام سنتے ہی سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ عذاب ہم سہ سکیں گے؟ اور شیطان کیا کہتا ہے میرے جیسا بننا ہے نا تو نمازوں میں سستی شروع کر دو. اب اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں کیسا بن جاتا ہوں اگر میں نمازوں میں سستی کرتا ہوں. نہیں ماننی شیطان کی، انشاءاللہ اس بار رحمان کی ماننی ہے. اس بار یہ رمضان سے تحفہ لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہماری ایک نماز قضا نہیں ہوگی. اور یہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے 28 دن نماز پڑھی، کیا نقصان ہو گیا آپ کو؟ کوئی پیسے کم ہو گئے، کوئی صحت خراب ہو گئی، کوئی طبیعت خراب ہو گئی، کیا آپ کا گیا کیا؟ آپ کو بہت کچھ ملا ہے. چہروں پر نور آنا لگ گیا ہے، وضو کر کے فریش ہونے لگ گئے، اللہ سے دوستی ہونے لگ گئی ہے، روز 5 بار اللہ سے باتیں کر رہے ہو. نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. بزرگان دین نماز سے پیار کتنا کرتے تھے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم، صدر الشریعہ انہیں کہا جاتا ہے، بہار شریعت جنہوں نے لکھی. ایک بار کوئی بیماری ہوئی آپ کا، غالباً کوئی آپریشن وغیرہ ہوا، بلکہ نہیں بیماری ہوئی تو آپ بے ہوش ہو گئے. ظہر کا وقت شروع ہوا، بے ہوش رہے، عصر کے وقت میں آپ کو ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا نا، پہلا سوال یہ کیا نماز کا ٹائم باقی ہے؟ کسی نے بتایا حضور ظہر کا وقت چلا گیا ہے، عصر کا وقت شروع ہو گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے. تو پوچھا کہ حضور تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ کہا ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. کہا حضور آپ تو مفتی ہیں، اگر کوئی بندہ بے ہوش ہے اور اس کی نماز چلی گئی تو اس پہ پکڑ نہیں ہے؟ فرمایا پکڑ کی بات نہیں ہے، ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم رہ گیا. یہ سب نماز کو جو سمجھ لینا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاضری کا موقع مل رہا ہے. یہ 5 وقت نماز پڑھنا نعمت کتنی بڑی ہے پتہ ہے؟ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری اگزامپل کے ذریعے سمجھایا. صحابہ سے سوال کیا یہ بتاؤ کسی بندے کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 بار اس میں غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ 5 ٹائم. اپنے گھر میں بھی شاور پہ بھی 5 بار غسل کرے تو بندے تو بولے پانی ختم کرے گا بھائی، کتنا نہائے گا، بہت ہو گیا بھائی. 5 بار نہر میں غسل کرے. آقا فرماتے کوئی میل رہے گا؟ کہ حضور کوئی میل نہیں رہے گا. فرما یہی حال نماز کا ہے. جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے 5 بار اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اس پر کوئی گناہ باقی نہیں بچتا ہے. یہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے نماز. تو بس پلیز دل پر جو ہے نا ایسا غم طاری ہوتا ہے نا کہ جب دیکھتے ہیں نا کہ وہ کدھر گئے نمازی، کیوں نمازیں قضا کرتے ہیں، کیوں شیطان کی بات مان لیتے ہیں. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی یہ رمضان آپ کے لیے ایسا گفٹ بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ کے دوست کہیں آپ کو یار کمال ہو گیا 5 ٹائم نماز، تو کہ بس رمضان مجھے تحفہ دے کر گیا ہے، میں نے نماز نہیں چھوڑنی ہے. اب اس پہ ایک چیز ضرور ہوگی جو ابھی سے بتا دیتا ہوں. ابھی شیطان بند ہے نا تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں. وہ بھی قید میں سوچ رہا ہوگا یار میرے سارے راز تو یہ بتا رہے ہیں. اس نے کرنا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے نا، ہم نے کچھ دوست ایسے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں پڑھنے نہیں دیتے. ہم جو نیک نہیں بنتے نا، میں کئی بار سوچتا ہوں یار ماشاءاللہ یہ ینگسٹر بچے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد 27ویں کو سب مل کے ہم رو رو کے توبہ کرتے ہیں اور پھر چاند نظر آتے ہیں سارے بھگ جاتے ہیں. اور یہ سالانہ پرابلم ہے، ہر سال دعا بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب توبہ کرتے وقت ہم جھوٹے نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت سے دل سے لوگ توبہ کرتے ہیں. مگر دوست وہ بنائے ہیں کہ رمضان کے بعد نماز پڑھیں تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. خیریت تو ہے، مولوی ہو گیا ہے بھائی، جمعہ پڑھ لینا ٹھیک ہے، کتنی نمازیں پڑھے گا؟ یعنی مجھے بتائیں وہ دوست کس کام کے جو مجھے نماز نہیں بننے دے رہے. اگر آپ نے واقعی نیک بننا ہے
تو آپ کو اچھے دوست اپنانے ہوں گے, آپ کو برے دوست کو چھوڑنا ہوگا. اچھا دنیا میں یہ سب سمجھ آتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو باڈی بنانی ہو نا, وزن لوز کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے, تو وہ کہتا ہے یار نہاری پائے والے دوستوں سے دور رہو, وہ والے دوست ڈھونڈو جو ورزش کرتے ہیں, وہ ڈائٹنگ کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہوں گا, جم جاؤں گا تو میری بھی باڈی ٹھیک ہو جائے گی, کیونکہ ان کے ساتھ رہ کے میں اپنی باڈی ٹھیک نہیں کر سکتا. آپ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں جو آپ کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں. بالکل اسی طرح اسکول کالج میں اگر اچھے نمبر لانے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, یار اس بندے کو پکڑو جس کے نمبر اچھے آتے ہیں, جو روز اسٹڈی کرتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھو. یہ جو گھومنے پھرنے والے دوست ہیں نا, یہ مجھے خود بھی نہیں پڑھیں گے, مجھے بھی نہیں پڑھنے دیں گے. اچھا ان تمام چیزوں میں دماغ سمجھ آ رہا ہے. اور نیک بننے کے معاملے میں کیا ہے کہ یار نیک بننا ہے مگر شرابی دوست نہیں چھوڑنے ہیں, نمازی بننا ہے مگر جواریوں کی کمپنی بھی چاہیے. کیسے ہوگا یار؟ 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے. آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. آپ خود نیک اس لیے نہیں بن رہے کہ آپ کمپنی چینج نہیں کر رہے. آپ نیک دوست اپنا لیں جن کو دیکھ کر آپ کو نماز پڑھنے کا جی چاہے. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یار ایک تو دوست ایسا بنا لو نا کہ جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آ جائے. ہم نے دوست کیسے بنائے؟ جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جس کو دیکھ کر ہمیشہ کو الٹا ہی کام یاد آتا ہے, اس کے پاس ہمیشہ کو الٹا ہی فارمولا ہوتا ہے. ہم جاتے بڑے مزے آ رہے ہیں, الٹی چیزیں جب بتاتا ہے ہم موج کر رہے ہیں. نمازیں قضا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ نومست بھی تو ہے نا. پلیز اچھے دوست ڈھونڈیں. اب آپ بولیں یار ایسے پرفتن دور میں دوست کہاں اچھے ملیں گے؟ ہے نا دعوت اسلامی کا ماحول, ایک سے ایک ماشاءاللہ ہیرے ہیں. ان کے قریب ہوں تو نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, عشق رسول ملتا ہے, خوف خدا ملتا ہے. قافلوں میں جائیں بہت سارے دوست بن جائیں گے. بننا چاہیں تو آپ بولے میں گھر میں رہوں میرا وزن کم ہو جائے. بھائی آپ جم جاتے ہیں یا واک کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں, اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو سب کرنے پہ قادر ہے, مگر اسباب بھی تو ہے نا. نیک بننا ہے تو تھوڑی تو اسٹرگل کریں, تھوڑی تو کوشش کریں, پھر دیکھیں اللہ کریم کیسے رحمت کی نظر فرماتا ہے. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا اب انشاءاللہ کل رات ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے. یہ جب بھی پرسوں کل رات ہوگی یا پرسوں رات, یہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ رمضان کے بعد بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے لیلۃ الجائزہ. جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات. یہ ساری رات انعامات کی رات ہے. ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ ان مزدوروں کا کیا فیصلہ ہوا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی. ہمارے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ سے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ لیلۃ القدر کی رات؟ فرمایا نہیں, وہ لیلۃ الجائزہ. حدیث کا مضمون ہے کہ وہ لیلۃ, صحابہ کرام کہتے ہیں حضور یہ جو رات بخشش والی ہے کہ اللہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو بخشتا ہے اس کے برابر اس رات میں بخشتا ہے, کون سی رات؟ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا وہ رمضان کی آخری رات ہے جو عید الفطر سے پہلے والی رات ہے, خاص رات. اور اس رات کیا ہوتا ہے؟ چاند دکھتے ہی بازار فل, بلکہ بازار تو آج بھی فل ہے. میں آج تیسرا بیان کرنے آیا ہوں, مجھے پتا ہے میرا کیا حال ہوا ہے شہر کراچی میں. ہر طرف ٹریفک ہے, پبلک روڈوں پہ ہے. وہ جناب شاپنگ سینٹر آباد ہے. میں سوچتا رہا یار آج تو تاک رات ہے, یہ تو مسجد میں گزارنے والی رات تھی. عورتیں مرد سب مل کر عجیب طوفان مچا ہوا. کل پتہ نہیں چاند کے بعد کیا کرنا ہے لوگوں نے. یہ لیلۃ الجائزہ اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے. آپ اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے نا تو سو جانا, غلط جگہ پر مت جانا جہاں آنکھیں حرام دیکھیں, جہاں کان میوزک. ابھی سے میوزک چلنا شروع ہو گئے ہیں کئی شاپنگ سینٹر کے باہر. میں سوچ رہا تھا یار ان کو شرم نہیں آتی اپنا مال بیچنے کے لیے تاک رات کو آپ میوزک اور گانے بجا رہے ہو. یار کیا کرو گے؟ تھوڑے کیا میوزک دیکھ کر گھاک آئیں گے؟ مگر نہیں ہے, دل میں قدر ہی نہیں ہے رمضان کے حوالے سے. عید آ رہی ہے, بھائی عید یہ نہیں. اچھا چلے میں آخری بات کر لوں, بس وہ بھی دل کے درد کی باتیں, وہی والی بات کرتا بار بار. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرا بیان روز سن رہے ہو کہ عبدالحبیب بھائی روز ہی ایک بات کرتے ہیں. میں اسی لیے ہر جگہ جا کے ایک بات کر رہا ہوں. یار کوئی ایک بھی میری بات دل میں میرا سودا خرید لے گا تو شاید میرے لیے کوئی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. عید خوشی دینے والا کون ہے؟ عید کی خوشی, عید کی خوشی کون دیتا ہے؟ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی, میرے گھر والے راضی, میرے دوست راضی, اور خوشی دینے والا رب ناراض. یہ خوشی بنتی ہے؟ سچ بتاؤ یار. دنیا میں کیا ہوتا ہے, مجھے کوئی تحفہ دے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی نوکری دلا دے میں اس کا خیال کرتا ہوں. کوئی قرضہ دے دے تو ہمیشہ خیال رکھتا ہوں, یار اس نے مشکل وقت میں ساتھ دے. دنیا میں جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کو راضی کرتا ہوں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. مگر میرا رب جب مجھے خوشی دیتا ہے, نارملی کیا ہوتا ہے, شیطان نے ایسی کمال کی خطرناک پلاننگ کی ہوئی ہمارے ساتھ, ایک لگتا ہے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے دماغ میں کہ جب خوشی منانی ہے تب رب کو ناراض کرنا. Whenever we try to celebrate something, جب بھی خوشی مناتے ہیں نا, آپ لسٹ اٹھائیں اپنی خوشیوں کی. عید کے دن خوشی اللہ نے دی, اللہ کو ناراض کرتے ہیں.
اچھا ذرا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. برتھ ڈے کریں گے، کوئی منع نہیں برتھ ڈے کرنا، کیجیے، کون منع کرتا ہے، اچھے طریقے سے کیجیے. کیک کاٹنا ہے کیک کاٹیے، کھانا کھلانا ہے کھانا کھلائیے، آپ تحفہ لیجیے تحفہ دیجیے، نو پرابلم. اسلام انجوائمنٹ کو منع نہیں کرتا، خوشیوں کو منع نہیں کرتا. مگر اس برتھ ڈے میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے. کوئی میوزک ڈالے گا، کوئی ناچ گانے ڈالے گا، کوئی ڈھول تماشے ڈالے گا. اچھا یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کرنی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے شادی. مگر اللہ اکبر، شادی میں تو ایسا لگتا ہے مقابلہ چل رہا ہے، کون زیادہ اللہ کو ناراض کرے گا، کون زیادہ حرام کام کرے گا. اور آگے چلیں، اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی اوپننگ پارٹی کی دوستوں کی، اللہ نے نیا گھر دیا، اللہ کو ناراض کیا. نیا کاروبار، اوپننگ سیریمنی جناب میری بزنس کی، آئیے گا ذرا آپ کی دعوت ہے. بندہ جائے تو اوپننگ میں ناچ رہے ہیں لوگ، گانے باجے ڈھول تماشے. اللہ اکبر. شاید یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. اچھا پھر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نئے گھر بھی لیا، بڑا اچھا گھر بنایا، سکون ہی نہیں ہے گھر میں. کاروبار شروع کیا، اتنے ارمانوں سے کیا، کاروبار ہی بیٹھ گیا. بچوں کی شادی کی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، بچے شادی کے بعد خوشی نہیں ہے، میری بچی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب دعا کریں، لڑائی جھگڑے بہت ہے سسرال میں. اللہ کے بندوں، تم نے اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض کتنا کیا. یہ کدھر عقل مر گئی تھی کہ جو دے رہا ہے اسی کو ناراض کر رہے ہو. بھائی اللہ کریم خوشیاں دینے والا بھی ہے اور وہ خوشیاں واپس بھی لے سکتا ہے، اسی نعمت کو عذاب بھی وہی بنا سکتا ہے. آج ایک نیت کر جاؤ میرے نوجوانوں، یہ نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے بات کر رہا ہوں جن کے بھی شادیاں ہونا باقی ہیں. سٹینڈ آپ لو، اور اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو میری بات مانو کہ آج کے بعد میں ایسی خوشی مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے والدین، میرے بچے، میری فیملی بھی خوش، اور خوشی دینے والا میرا رب بھی مجھ سے راضی. آپ بلیو کرو، جس دن آپ نے ایسے خوشیاں منانا شروع کی نا، آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اللہ گھر دے، شکر ادا کرے، اللہ گھر میں برکت ڈال دے گا. اللہ اولاد دے، شکر ادا کرے، اللہ اولاد کو نیک بنا دے گا. شادی ہو، شکر ادا کرے، اللہ سسرال میں بچے بچی کو خوشیاں دینا شروع کر دے گا. اللہ آپ کو نیا کاروبار دے، شکر ادا کرے، گناہ نہ کرے، اللہ کریم آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا. ہم ہر خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے بڑا بے وفا کون ہے یار. اب اس بار اس عید سے یہ ٹرینڈ شروع کرنا ہے کہ اللہ تو نے عید دی ہے، اب عید پر ہم خوشی ضرور بنائیں گے مگر تجھے ناراض نہیں کریں گے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے، ہم اپنے ہی نقصان کرتے ہیں. اللہ کا کیا نقصان کوئی کر سکتا ہے؟ وہ خالق مالک، وہ بے نیاز ہے. ساری دنیا میں کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے اس کی کوئی شان گھٹا نہیں سکتا، ساری دنیا اسے سجدہ کرے اس کی کوئی شان بڑھا نہیں سکتا. بے نیاز مالک ہے. یہ ہم اپنی اوقات اور اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں عبادت کر کے، اسے راضی کر کے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائیں. تو بس اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے، اور اس عید میں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. عید کی رات بھی ضائع مت کریں، عید کے دن نمازیں پڑھنی ہے، گناہ نہیں کرنے. عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے، اور ہر صاحب نصاب کو فطرہ دینا ہے. اب فطرے میں 4 قسم کے فطرے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، جس میں جو، کشمش، کھجور اور گندم. ابھی 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میری اپنی الحمدللہ حیثیت کیا ہے. جو بالکل نارمل مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ گندم کا فطرہ دیں تو کوئی حرج نہیں. مالدار بھی گندم کا فطرہ دے گا، اس کا فطرہ ہو جائے گا. مگر اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کریم نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، عید کے بہترین کپڑے خرید لیے، کھانا میں نے بہترین سحریاں افطاریاں کی، اور اب فطرے کی باری آ رہی ہے تو سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا عید کی شاپنگ میں یہ تو نہیں کہا تھا دکاندار کو سب سے سستے والے کپڑے، سستے والے چپل، سستی والی ٹوپی دے دے بھائی عید پڑ رہا ہے. نہیں، سب سے اچھی والی چیزیں لی. فطرہ کون سا؟ سب سے سستا والا. ایکچولی اللہ کو ہمارے پیسے نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیت جاتی ہے. یہ شکرانے کا ایک انداز ہے کہ میرے مولا تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا، تیری راہ میں بہترین خرچ کروں گا. اور فطرہ کس کو دے؟ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، اپنے کسی غریب ملازم کو بھی دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں.